بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدبخت شیطان تھا، شرابی اور زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری خلافت کو امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے میری بیعت لو۔ اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زانی، شرابی اور ظالم تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط موصول ہونے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین علیہ السلام، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ کے حق میں بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد تشریف لے آئیں۔ ادھر یزید نے جب ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ کوفہ کے حالات ایک دم بدل گئے۔ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا خط موصول ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خط ملتے ہی اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر ملی۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو رستے میں ہی روک لیا اور کوفہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا رستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں۔ ادھر یزید کو جب علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں رکے ہوئے ہیں تو اس نے بھی اپنی فوج کربلا کے میدان میں بھیج دی۔ یزید کی فوج کی سپہ سالاری عمر بن سعد کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے آپ کی ایک بھی بات نہ مانی اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دن گزرتے گئے، یزیدی لشکر نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے بچوں اور عورتوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ 9 محرم کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف مجھے شہید کرنا ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور فرمایا،
یہ بات تو طے ہے کہ یہاں پر موجود تمام لوگوں کو 1-2 دن میں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں جل رہے دیے کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ جب تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیا جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار 10 محرم کا دن آیا۔ ایک طرف یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 لوگ۔ جنگ شروع ہوئی اور ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہادت کا جام پیتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے تنہا رہ جانے کے باوجود یزیدی فوج کا کوئی بھی سپاہی آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کافی وقت تک یزیدی فوج سے مقابلہ کرتے رہے۔ ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنی تمام سپاہیوں کو امام حسین علیہ السلام پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ناکام رہے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے نماز پڑھنی شروع کی۔ جب آپ سجدے میں گئے، شمر لعین نے آپ علیہ السلام کی گردن پر تلوار چلا کر آپ علیہ السلام کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔